ستمبر 2005 میں بھارتی حکومت کی جانب سے کچھ سویلین قیدیوں کا گروپ پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ ان میں سے ایک قیدی ایسا تھا جس کی زبان کٹی ہوئی تھی لیکن آنکھوں میں چیتے سی چمک تھی۔ یہ شخص سپاہی مقبول حسین تھا، جو کہ اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا، لہٰذا انہیں بلقیس ایدھی سینٹر بھجوا دیا گیا اور ان کے بارے میں اخباروں میں اشتہارات دیے گئے۔ مقبول حسین کی ایک بہن حیات تھی اور ان کا ایک بیٹا آرمی سے ریٹائرڈ تھا۔ اسے خبر ملی کہ باہر کی طرف سے آنے والے قیدیوں میں اپنے ماموں کو تلاش کر سکتے ہو۔ بشارت حسین نے تمام عمر اپنی ماں سے مقبول حسین کے بارے میں ہی سنا تھا اور وہ ان کے سچے ہیرو تھے۔ بشارت ایدھی سینٹر پہنچا اور اس نے مقبول حسین کو دیکھا۔ اس کی تصویر اپنی والدہ کو دکھائی اور اسے مختلف علامات اور نشانات سے پہچان لیا گیا۔ سپاہی مقبول کے عزیز محمد شریف 27 ستمبر 2005 کو انہیں بلقیس ایدھی ہوم سے ان کے آبائی گاؤں ناریاں تراڑ کھل آزاد کشمیر لے گئے۔ پھر ایک انکشاف تمام پاکستان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ یہ نیم پاگل نظر آنے والا شخص سپاہی مقبول حسین تھا، کشمیر میں ہونے والے آپریشن کا سپاہی، جو دشمن کی قید میں زندگی کے 40 برس گزار کر اپنی دھرتی ماں پر واپس پہنچا تھا۔ مقبول حسین کو کشمیر ریجمنٹل سینٹر لایا گیا، کمانڈنٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر یہ نمبر لکھا 330139۔ کمانڈر کو کٹی زبان والے شخص کے بارے میں اتنا ہی تجسس تھا جس کا اظہار دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ کمانڈنٹ کے حکم پر ہر قیدی کے لکھے نمبر کی مدد سے جب ایک پرانی فائل کھولی گئی تو یہ واقعی سپاہی مقبول حسین تھا، وہ مقبول جس کو جنگ کے دوران نہ ملنے کے سبب ایک مخصوص وقت کے بعد شہید قرار دے دیا گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشمن کے علاقے میں اسلحہ کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ اسی دوران اس کی دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے ہوئے تھا، اپنے افسان سے پیغام رسائی کے فرائض کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں اٹھائی مشین گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا اور اسی دوران وہ مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے مگر ساتھیوں کی حفاظت اور مشکل کا سوچ کر مقبول حسین نے خود کو ایک کھائی میں گرا لیا۔ ساتھی سے تلاش کرتے رہے جبکہ وہ آنے والے دشمن کو روکنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ساتھی جب اسے نہ ڈھونڈ سکے تو آگے بڑھ گئے۔ پھر مقبول حسین نے اپنی مشین گن سے دشمن کو مسلسل الجھائے رکھا۔ اسی دوران اسے مزید گولیاں لگی اور وہ دشمن کے ہاتھوں جنگی قیدی بن گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا، اس لیے پاک فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا گیا۔ یادگار شہدا پر بھی اس کا نام لکھ دیا گیا۔ بھارتی فوج نے مقبول حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اسے 4 فٹ کی کوٹری میں بند کر کے تشدد اور اذیت سے دوچار کیا گیا۔ پاؤں سے ناخن اور منہ سے دانت اکھاڑ دیے گئے۔ اس کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، پاکستان زندہ باد۔ وہ اسے مجبور کرتے کہ پاکستان کو گالی دو مگر اس کی زبان پر صرف اپنے وطن عزیز کا نعرہ ہوتا۔ بھارتی فوجی اس پر ٹوٹ پڑتے اور تشدد کو نشانہ بناتے۔ یہ ان کے لیے برداشت اور حب الوطنی کا ٹیسٹ کیس تھا۔ وہ اسے جنگی قیدی کا سٹیٹس بھی اس لیے نہ دے رہے تھے کہ مقبول حسین ان کے لیے ایک ضد تھا، چیلنج تھا، جبکہ مقبول کے لہو میں تو صرف اس وطن کی محبت تھی۔ سپاہی مقبول حسین ڈٹا رہا، اس کی ہمت کے سامنے بھارتی سپاہ کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ تو بس ایک ہی نعرہ لگاتا اور جیل کے دیوار گونج اٹھتے، پاکستان زندہ باد۔ آخر انہوں نے اس کی زبان سے بدلہ لینے کا صفا کانا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی۔ اب وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتا تھا، ہاں مگر وہ لکھ سکتا تھا۔ وہ جیل کی 4 فٹ چوڑی دیوار پر لکھتا رہا، پاکستان زندہ باد، اور 355139 وہ آرمی نمبر جسے وہ کبھی بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس ماں کو بھی نہیں بھولنا چاہتا تھا جس نے مقبول کی شہادت کا خط ملنے کے بعد کہا تھا کہ میرا مقبول زندہ ہے، وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ اور پھر وہ تمام عمر اس کے گاؤں کے داخلی حصے میں رہتے ہوئے انتظار کرتی رہی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے گاؤں کے شروع میں دفن کیا جائے، میں اپنے مقبول کا استقبال کروں گی۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کے بہترین 40 سال اس اندھیر کوٹری میں گزار دیے۔
کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم میں بہتے خون کی مدد سے پاکستان زندہ باد لکھ دیا کرتا تھا۔ تنگ آ کر بھارت نے انہیں سویلین قیدیوں کے درمیان پاکستان کے حوالے کر دیا۔ 40 سال سے زائد عرصہ بھارت کی جیل میں گزار دیے۔ دشمن نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے کے جرم ان کی زبان کاٹ دی تھی۔ آخر کار یہ مرد مجاہد 28 اگست 2018 کی رات کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سمیت دیگر افسران اور جوانوں نے شرکت کی اور قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہیں تغار کنٹکھاریاں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں ستارہ جرت سے نوازا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو، اور ہاں، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔